حافظ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ اب یہ ساری چیزیں ایک مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اکٹھے آ جائیں، کیونکہ حکومت بار بار ترغیب کر رہے ہیں کہ دیکھیں سعودی عربیہ والا جو پیکٹ ہے جو ہم نے کیا اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، بہت ساری اور سفارتی کامیابیاں ابھی بھی اور بھی ہم نے اپنے نام کرنی ہے، تو آپ اس تسلسل کا ساتھ دیں، یہ بار بار آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے مونا بی بی، بنیادی طور پر اپوزیشن کا کام یہی ہے جو ان کی ذمہ داری ہے۔ جمہوریت میں پارلیمنٹ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک حصہ وہ جو اقتدار کے بینچوں پر ہے، حکومتی پارٹیاں، ایک حصہ وہ جو حزبی اختلاف اور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے۔ حکومت کا کردار یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اچھا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے ملک میں، نہ کوئی سیاسی بحران ہے، نہ کوئی سیکورٹی بحران ہے، امن و امان بھی ٹھیک ہے، پرسکون ماحول ہے، سب لوگ خوش ہیں، ایک خوشحال زندگی ہے، اور معاشی صورتحال بھی بہترین ہے، بے روزگاری ختم ہو چکی ہے۔ وہ تو واقعتاً کہتی ہے ہاں، بے روزگاری، تو اس کے نتیجے میں بے روزگاری ختم ہو چکی ہے نا۔ آپ کے خیال میں بے روزگاری ختم ہو چکی ہے یا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے؟ مہنگائی ختم ہو چکی ہے یا مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے؟ کرپشن ختم ہو چکا ہے یا کرپشن میں گندم سکینڈل آپ کے سامنے، چینی سکینڈل آپ کے سامنے، سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے، حکومتی کارکردگی خیبر پختونخوا میں ہو جہاں بھی ہو وہ آپ کے سامنے۔ جو چیزیں اچھی ہو ریاست کی اور حکومت کی، اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کا رول زیادہ ہے یا ریاستی اداروں کا رول زیادہ ہے، کیونکہ ادھر کہا جاتا ہے کہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ہائبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس ادھر قانون کا طاقت نہیں، طاقت کا قانون رول کر رہا ہے۔ جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان معرکہ ہوا، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے اعلان کیا کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا کے خلاف ہم اپنے جغرافیے، اپنے وطن اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی جب سعودی عرب سے پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، سب سے پہلے مولانا عبدالرحمن صاحب نے کراچی میں لاکھوں افراد پر مشتمل اجتماع سے انہوں نے اس معاہدے کو اپریشیٹ بھی کیا اور خوش آئند بھی کہا، اور 10 قدم آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ صرف دو ملکوں کا معاہدہ نہیں بلکہ مسلم امہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہونا چاہیے، پھر مسلم امہ کی بچاؤ اس میں ممکن ہے اور بہترین طریقہ بھی ہے۔ لیکن جو اچھائیاں ہیں آپ خود دیکھیں اپوزیشن کی سنجیدگی کو، دو چیزیں، انڈیا اور پاکستان کا معاہدہ ساتھ کھڑے، پاک سعودی معاہدہ، دفاعی معاہدہ، جمعیت ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن جو برائیاں ہیں، جو ملک کے نقصان میں جا رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لا قانونیت ہے اس ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں پارلیمنٹ کی خود مختاری اور استقلال اور اس کی سپریمیسی نہیں ہے، اس ملک میں قانون سازی بیرونی اشاروں پہ ہو رہی ہے، پھر آپ مجھے بتاؤ پھر میں اس کی تعریف کیسے کروں، کس طرح کروں؟ اور جو اسمبلیاں دولت کے اور طاقت کے بل پہ وجود میں آئی ہیں اسمبلیاں، میں ان اسمبلیوں کو کیسے جمہوریت کہوں؟ وہ اسمبلیاں جو 19 اور 20 گریڈ کا آفیسر چلا رہے ہیں، ان اسمبلیوں کو میں کیسے جمہوریت کہوں؟ تو لہٰذا اگر حکومت کی خواہش یہ ہے، حکومتی پارٹیوں کی خواہش یہ ہے کہ ان برائیوں میں بھی آپ ہمارے ساتھ دیں، یہ ناممکن ہے۔ ایک کام تو مشکل ہے، ایک ناممکن ہے۔ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا، 8 فروری کے الیکشن کو میں کیسے زندہ باد کہوں؟ 8 فروری کے الیکشن کو میں کیسے اپریشیٹ کروں؟ میں ان اداروں کو جو اس الیکشن کی نگرانی وہ کرتے رہے یا جن اداروں کا کام نہیں تھا انہوں نے مداخلت کی، کیسے زندہ باد کہوں؟ اس کو کیسے اپریشیٹ کروں، خراج تحسین پیش کروں؟ کیونکہ جو کچھ ہوا سب کچھ غیر آئینی ہوا۔ تو اس سلسلے میں حکومت جمعیت علماء اسلام سے توقع نہ رکھے، البتہ جو اچھا کام ہو، جیسے پاک سعودی معاہدہ، دفاعی معاہدہ اور ہندوستان اور پاکستان کا معرکہ، جمعیت علماء اسلام معاہدے کے ساتھ بھی کڑی ہے، پاک سعودی معاہدہ، اور جمعیت علماء اسلام انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ بھی کڑی ہے۔ غالباً یہ والی تو ایک تعریف ہمیشہ حکومت سے بھی کی جاتی ہے، میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں اصل مین رول پاک چائنا معاہدے میں مین رول کس کا ہے؟ پاک سعودی معاہدے میں، پاک سعودی معاہدے میں جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں اصل رول کس کا ہے؟ اس میں اصل کھلاڑی کون ہے؟ مین کھلاڑی دو ہے، ایک محمد بن سلمان ہے سعودی کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے جنرل عاصم منیر، وہ جہاں تک حکومتی اہلکار ہے وہ بارات میں مہمان تھے، اس کی حیثیت
مہمانوں کی اور مہمان اداکاروں کی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ